السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ قرآن کو لے کر کے بہت ساری فضیلت بتائی جاتی ہے، اور ایسی ایسی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ ہر انسان، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اولاد جو ہے حافظ قرآن ہو جائے۔ حافظ قرآن بننا کیا سچ میں بہت بڑی فضیلت والی بات ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ نفل ہے؟ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور حافظ قرآن کی رتبہ جو ہے کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ کیا سچ میں وہ محافظ ہے قرآن کا؟ ان سوالوں کو لے کر کے ہم پڑھتے ہیں، اور ایک آیت ہے جو سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، اور سورہ حجرات کب نازل ہوئی؟ نبوت کے 4 سال بعد، مکی دور میں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جس وقت یہ نازل ہو رہی ہے ابھی قرآن پورے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، ابھی کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ ابھی جس وقت یہ نازل ہو رہی ہے، ابھی جب شروع ہوئی ہے نازل ہونا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک میں نے نازل کیا ہے ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی ہوں اس کی حفاظت کرنے والا۔ دیکھیے، کیا ہم اللہ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ مجبور ہے، ڈیپینڈنٹ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر کچھ دنیا کے سارے لوگ منکر ہو جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں سارے لوگ ایمان لے آ جائیں تو بھی مجھے میری عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ گھبرائیے مت، جلدی مت کریے وہی کو ریپیٹ، میں خود آپ کو یاد بھی کروا دوں گا اور اس کی ترتیب بھی کروا دوں گا۔ تو قرآن کا محافظ اللہ ہے، اور یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ یہ دین ہے قرآن، اور یہ آخری کتاب ہے، یہ فائنل کتاب ہے، یہ کمپلیٹ کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، لیکن اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ مطلب چونکہ آج 1400 سال ہو گیا ہے، آج دنیا کی کوئی پرانی سے پرانی لائبریری میں جو شروع کے نسخے ہوں اور آج کے نسخہ ہوں، کوئی بھی انسان اس کو ملا کر کے دیکھ لے، اس میں کوئی زیر جبر کا بھی فرق یا کسی آیت کا کوئی فرق نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کا حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حافظ قرآن بنتے ہیں، یہ ایکچولی محافظ قرآن ہے، محافظ ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہم نے دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے مطلب ایک غلط لوگوں کے اندر اس کی امیج بن گئی ہے۔ دوسرا اس میں ایک تو ہے کہ اور قرآن سے ریلیٹڈ جو ہاں، اس کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہاں سے غلط فہمیاں شروع ہوتی ہے۔ سورہ قمر میں 3 بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور انڈیڈ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اب اس کا ٹرانسلیشن جو ہے کیا کر دیا لوگوں نے؟ اس کا ٹرانسلیشن ایک جگہ ملتا ہے، خاص کر کے میں نے یہ اٹھایا فضائل اعمال سے، اور اس میں کہتے ہیں مطلب جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا ہے، کوئی ہے حفظ کرنے والا؟ یہ غلط ٹرانسلیشن ہے، اور جس کی وجہ سے غلط میسج جاتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اب ایسی چیزیں قرآن کا اگر اس طرح سے ٹرانسلیشن کریں گے تو غلط میسج جائے گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک لوگوں نے بہت رائج ہے لوگوں میں کہ وہ خود جنت میں جائے گا اور 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ دیکھیے، جنت میں جانے کا کرائٹیریا جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کرائٹیریا سے باہر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی قاری ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کے بعد عمل ہے، صالح عمل ہے، جس کے وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔
پھر قرآن میں ایک جگہ آتا ہے والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے پیدا ہی کیا تمہیں زندگی اور موت دی اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بہتر کون ہے عمل میں۔ تو عمل سے ہی جنت ہے اور عمل سے ہی درجات ہیں۔ عمل جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ میرے نزدیک نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کسی طرح کوئی تفریق نہیں، نہ عرب کا نہ عجم کا۔ میرے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے بڑا تقوی والا ہے۔ یہ تقوی ہے اصل کرائٹیریا، اور تقوی کا ڈائریکٹ لنک کیا ہے؟ عمل سے۔ تو عمل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو حدیث جہاں سے لی گئی ہے یہ خود جنت میں جائے گا اور 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اگر اس حدیث کو آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اس حدیث میں عمل لکھا ہوا ہے جس کو لوگ بتاتے نہیں کہ بھائی اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور نہ بتانے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی یہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے چلا جائے گا۔ صفات کرنے کا اللہ تعالیٰ جس کو دے گا قیامت کے دن وہ سفارش کرے گا، لیکن یہ حافظ کے لیے خاص نہیں ہے۔ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ بھائی ماں باپ چاہے شرابی ہوں، جواری ہوں، منافق ہوں، شرک کر رہے ہوں، بدعت کر رہے ہوں، یا دنیا میں گناہ کر رہے ہوں، اور انہوں نے حافظ بنا لیا تو بھائی انہوں کا تو جنت پکا ہو گیا، ٹکٹ پکا۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، ہر انسان کو اپنے بچے کو مار مار کر کے حفظ کرا دینا چاہیے اور اس کا جنت پکا ہو جائے گا۔ اس سے آسان تو جنت میں جانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب اصل چکر ہے، یہ سب مدرسہ کا، یہ مدرسہ کا چلانے کا چکر ہے۔ جتنا سا مدرسہ ہے وہ حفظ کے نام پہ چل رہا ہے، کہیں 10 بچے، کہیں 20 بچے، کہیں 50 بچے پکڑ لیے۔ یہ پکڑنا ورڈ یوز کر رہا ہوں، آپ دھیان دیجیے گا، یہ پکڑ کے لاتے ہیں۔ ان کے یہاں جو معلم ہوتے ہیں نا، جو ٹیچر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، ان سے کانٹریکٹ ہوتا ہے تم کتنا بچہ لاؤ گے، اور ان کو مطلب اس پہ ان ایجنٹوں کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے اتنے بچے لانے کا، اور پھر ان کو عوام کو دکھایا جاتا ہے دیکھیے ہمارے یہاں 10 بچے ہیں کھانے والے، 20 بچے ہیں کھانے رہنے والے، 50 بچے ہیں کھانے رہنے والے، ہمارے یہاں جو ہے مطبخ چلتا ہے، ہمارے یہاں کچن چلتا ہے، بورڈنگ ہے، لاجنگ ہے، اور اس کے نام سے زکوٰۃ کا کھیل ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ زکوٰۃ مدرسے میں لگتی نہیں، زکوٰۃ ڈائریکٹ آپ کو غریب کو دینا ہے، یتیم کو دینا ہے، ان کے گھر والوں کو دینا ہے۔ وہ اس پیسے سے اپنا کھائے گا، بزنس کرے گا، بچوں کو پڑھائے گا۔ اور مدرسہ جو ہے آپ پیسے لے کر کے چلائیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لے سکتے، اور فطرہ تو لے ہی نہیں سکتے۔ یہ زکوٰۃ اور فطرہ دونوں لے لیتے ہیں۔ جو 8 مد ہے قرآن میں اس میں مدرسہ کہیں نہیں آتا، وہ میں نے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں جان بوجھ کر کے پھیلائی گئی ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے عظمت بڑھ جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے نقصان پہ۔ دیکھیے 2 طرح کے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ ایک وہ بچے جو مطلب ویل ٹو ڈو فیملی سے ہیں، ان کے ماں باپ نے بھی یہی حدیث سن رکھا ہے کہ بچہ حفظ کر لے گا تو وہ خود جنت میں جائے گا اور ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لالچ میں وہ بچوں کو حفظ کرا دیتے ہیں۔ حفظ ایک بڑا محنت والا عمل ہے، اور حفظ زبردستی نہیں کرانا چاہیے جب تک بچوں کے اندر شوق نہ ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگا جب وہ بالغ ہونے کے بعد ایک عمر کو پہنچیں گے 30 سال 40 سال، اور ان کو لگتا ہے کہ مجھے حفظ کرنا چاہیے۔ جب وہ حفظ اپنے شوق سے کریں گے تو اس کا ایک رتبہ ہی الگ ہوگا، ایک انداز الگ ہوگا، وہ ریٹینشن، اس سے محبت قرآن، اور پھر وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ پڑھیں گے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے، بلائنڈلی نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ تو ایسے بچوں کو بھی زبردستی حفظ نہیں کراتی۔ میں نے خود اپنے بیٹے کو حفظ کرایا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کتنا مطلب بچہ مشکل دور سے گزرتا ہے، کتنا زیادہ اس کے اوپر ٹارچر ہوتا ہے۔ جہاں جہاں مدرسے میں رکھا، جہاں جہاں میں نے استاد کے پاس رکھا، انہوں نے پیٹ پیٹ کے پڑھایا، بچہ لاسٹ میں بدزن ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بدزن ہو گیا وہ، اور اس نے یہی بولا تھا کہ یہ زبردستی آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ تب مجھے لگا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا، اور میں نے اسے بولا کہ بھائی اگر حفظ نہیں کرنا تو مت کرو، جب شوق ہو جائے تو کرنا۔ الحمدللہ بعد میں اس نے کر لیا، لیکن بہت بڑی پریشانی سے گزرا، اتنی بڑی پریشانی سے گزرا کہ ایک دن تو وہ گھر ہی سے چلا جا رہا تھا کہ وہ اتفاق سے میں نے دیکھ لیا، کہ بہت سمجھا بجھا کر کے لایا۔ تو ایسے ہم اور آپ اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں۔ اگر آپ حفظ کرانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو آپ اگر دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، یا جو بھی آپ تعلیم دیتے ہیں، اس کے اندر شوق پیدا کیجیے۔ اور ہر مسلمان کو حافظ ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورے قرآن کے حافظ ہو۔ اپنے بچے کو ایک
पारा का हाफिज बना दीजिए, या कम से कम 20 सूरत और 5 बड़ी सूरतों का हाफिज बना दीजिए। हर मुसलमान हाफिज होता है, कुछ ना कुछ उसको कुरान आता ही है। फिर एक हदीस है कि हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि तू कुरान पढ़ता जा और दर्जात पे चढ़ता जा। मतलब इलॉजिकल बात है, ये हदीस हो ही नहीं सकती, गलत बात है। अल्लाह ने क्राइटेरिया अमल को फिक्स कर रखा है। और दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि भाई जो हिफ्स कर लेगा उसके दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हिफ्स करके बैठ जाओ, हिफ्स कर करके मतलब कुछ काम नहीं करो और आपके दर्जात भी। तो ये कुरान से टकराती हैं, और जो हदीसें कुरान से टकराती है वो हदीस है नहीं। ये बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए। हदीस और कुरान में ये फर्क है, कुरान सुप्रीम है, कुरान फाइनल है, हदीस कुरान से टकरा नहीं सकती। जो टकरा रही है वो हदीस नहीं हो सकती। और जो चीज कुरान में मिलता है, आप पहले कुरान में देखें, कहीं पे भी कोई डाउट होता है कि भाई जन्नत कौन जाएगा, हाफिज जाएगा या अमल करने वाला जाएगा, आप कुरान में देखें, आपको मिल जाएगा। तो गलत फहमियां जो है हमने फैला रखी हैं, और गलत फहमियां फैलाने के पीछे इंटेंशन ये है कि हम जो है ज़कात जो है वो ले सकें मदरसों में। और हर गली मोहल्ले में, हर शहर में मदरसे खुले हुए हैं, और दूर से कोई लोकल बच्चा नहीं पढ़ता, दूर से हजार हजार किलोमीटर दूर से बच्चे ला करके उसको हिफ्स करा रहे हैं, और हिफ्स के नाम पे बस दुकान चल रहा, मदरसा चल रहा। मेरे भाई, ये बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें क्यों आप इसको छेड़ रहे हैं, चलने की। भाई छेड़ नहीं रहे हैं, इससे हमारा पूरा निज़ाम जुड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग हैं, उसके वजह से हमारी जो उम्मत है ना, उसमें गुर्बत है, लोगों को सही जगह पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, बीच में सारे मदरसे वाले पैसे खा जा रहे हैं, जो डायरेक्ट जिनका हक है उनको जो नहीं पहुंच रहा। और 8 मद है जो कुरान में जिक्र किया गया है, उनका पहले हक है और उनको दिया जाए ताकि ज़कात सही जगह पहुंचे। हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जिसके वजह से जो है। अब दूसरी ये है कि जो गरीब है, यतीम है, जिनको आप मदरसे में ला के पढ़ा रहे हैं, ये उनके ऊपर जुल्म है, मार मार के पीट पीट करके एक तो उनको पढ़ाते हैं। देखिए आज के डेट में हिफ्स करना फर्ज नहीं है, नफली इबादत है, लेकिन हलाल रिस्क कमाना ये फर्ज है। तो क्या गरीब बच्चा, यतीम बच्चा जो पैदा हुआ गरीब यतीम, क्या उसको ख्वाहिश नहीं है कि बड़े होकर के वो रिस्क कमाए, वो भी लाख रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना कमाए? बिल्कुल शौक है उसको, लेकिन हम उस लायक उसको छोड़ते ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि जो गरीब है, यतीम है, उनको मिनिमम 10th तक कराएं, ताकि 10th के बाद रास्ता खुलता है टेक्निकल हैंड का। आप डिप्लोमा करा सकते हैं, ITI करा सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करा सकते हैं, उस बच्चे को नौकरी लगेगी, उसका घर जो है एस्टेब्लिश होगा, और शौक होगा तो खुद कुरान हिफ्ज करेगा। हिफ्ज तो हर मुसलमान को करते रहना चाहिए। जब आप कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने का आप एक सिस्टम रखेंगे, अपने आप धीरे धीरे हिफ्ज भी होता रहेगा। अल्लाह करे हर मुसलमान को शौक हो और हिफ्ज करे। लेकिन ये जबरदस्ती मार पीट करके हिफ्ज कराना, इस लालच में कि ये जन्नत में जाएगा, 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा, इस लालच में कि ये ताज पहनेगा, इनके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ये चीज़ें जो कुरान से टकरा रही हैं वो गलत हैं। ये सब सिर्फ मदरसा चलाने का तरीका है। हदीसों में भी मैं कह रहा हूँ कि आप जाके हदीस चेक करिएगा, जो उससे रिलेटेड हदीस है, मैं इसमें दे भी दूंगा हदीसें, आप लोग चेक करिए, उसमें अमल वर्ड है वो, और ये बीच में अमल खा जाते हैं, और वो डायरेक्ट बोलते बस हिफ्स करेंगे आप जन्नत में चलेंगे। हिफ्स के नाम पे मदरसा चल रहा है, हिफ्स के नाम पे दस्तार बंदी होता है, हिफ्स के नाम पे लाखों रुपया, दस्तार बंदी के नाम पे लाखों रुपया खर्च होता है, और लाख रुपया खर्च करके 10 लाख रुपया चंदा होता है, और बड़े बड़े उलमा को बुला करके बयान होता है, उनको भी 50,000 40,000 दिया जाता है। ये पूरा पैसे का खेल। और लोग कहते हैं कि भाई हाफिज नहीं होंगे तो तरावी कौन पढ़ाएगा? भाई तरावी मैंने पहले भी वीडियो बनाया, तरावी नाम की कोई नमाज ही नहीं है। तरावी भी जबरदस्ती किसी को जस्टिफाई करने के लिए, हिफ्स को जस्टिफाई करने के लिए तरावी का भी एक तरह से सिस्टम चला दिया है। तरावी वो पढ़े जिनको समझ में आती है। तरावी क़यामुल लैल का नाम है, आप खुद से पढ़े, अपने बीवी बच्चों के साथ पढ़े, खुद याद करें, ज्यादा ज्यादा कुरान याद करें। आप वो तो बिल्कुल जैसे वो चाइनीज में चिंग चांग चुंग कर रहा है, और आप भी पीछे सुन रहे हैं, ना उनको समझ में आ रहा है ना आपको समझ में आ रहा है, इतना स्पीड से पढ़ रहा, पढ़ने वाला भी गुनाहगार, सुनने वाला भी गुनाहगार, और उसके नियत में पैसा है कि इतना पैसा मिलेगा। ये सारा फिर पैसे का खेल है। तो मेरे भाई अपने तस्वुर को सुधारिए। जब तक हम अपने तस्वुर को नहीं सुधारेंगे, अपने घर को ऑर्डर में नहीं लाएंगे, अपने सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, हम मतलब अंदर से बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की अजाब आ रही है, और हम इस चीज को समझने को तैयार नहीं है।
کیونکہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم غلط ہیں، اور اس لیے بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا تکبر ہے کہ شیطان لوگوں کے دماغ میں ڈالنے کے لیے نہیں، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔